بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو ہرگز کسی سے مشورہ نہ لیں۔ خوشی کے لمحات میں کوئی وعدہ نہ کرنا انسان کو بعد میں اداسی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کھیرے کھایا کریں۔ ضرورت کے تحت کسی عورت کا حمل گرانا ہے تو کچا انار کھلائیں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کریں، یہ غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہونا ممکن ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے ایسے گھر میں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ ابو ذر عقیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب تک وہ اس کو بیان نہیں کرتا تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، لیکن جب وہ اسے بیان کر دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کر۔ جو روزانہ کھیرا کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں اور سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کسے ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تذابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ شام کو روٹی کم کھایا کریں، آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو الرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے تو مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ اگر کسی بھی مرد کے جسم میں کمزوری ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لیں، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔
रोजाना निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खाएं, चेहरा हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगा। मीठे चावलों में कलौंजी डालकर खाने से बदन में ताकत आ जाती है। खीरे के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी होता है जो निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसको अंदर की सफाई करने वाला कहा गया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यानी क़यामत का ज़माना करीब आ जाएगा तो करीब नहीं कि मोमन का ख्वाब झूठा होगा। मोमन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और जो चीज़ नबूवत से हो वो झूठी नहीं होती। मोहम्मद बिन सरीन बयान करते हैं कि मैं कहता हूँ कि ख्वाब 3 किस्म के हैं, नफ्सियाती ख्वाब, शैतान का डराना और अल्लाह की तरफ से बशारत। लिहाजा जो शख्स कोई नापसंदीदा चीज़ देखे तो वो उसे किसी से बयान न करे और खड़ा होकर नमाज पढ़े। उन्होंने फरमाया, वो ख्वाब में तोक देखने को नापसंद करते थे और पाँव में बेड़ियां उन्हें पसंद थीं। और कहा जाता है ये बेड़ियों से मुराद दीन पर साबित कदमी है। सफर पर जाने से कबल पुदीने की डंडी चबा लेने से कै और मतली का मसला नहीं होता। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। क्या आप जानते हैं कि आप खुली आंखों से छींक नहीं सकते? माल्टा खाने से आप बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। पाँव के अंगूठे पर तेल लगाने से कद बढ़ने लगता है और नज़र तेज हो जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना जल्दी हजम हो जाएगा तो ये सरासर गलत तस्वुर है, बल्कि कोल्ड ड्रिंक आपकी निज़ाम इंहिज़ाम को कमज़ोर कर सकती है। खाली पेट पिस्ता खा लो, शुगर कंट्रोल रहेगी। फालसे दिल, जिगर और मैदे की सेहत के लिए मुफीद है। नज़र कमज़ोर हो जाए तो सेब खाया करो। घुटनों में दर्द हो तो नारियल का तेल लगाया करो। तुम्हारी हर दवा कबूल हो जाएगी अगर तुम अपने पेट में लुक़्मा हलाल के सिवा कुछ न डालो। अंगूर खाने से जहानत में इजाफा होता है। दूध में पानी मिलाकर खुश्क खारिश वाली जगह पर लगाएं तो थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक रात में एक ऐसी घड़ी है कि उस वक्त कोई मुसलमान शख्स दुनिया और आखिरत की जो भी चीज़ अल्लाह से मांगता है तो वो उसे वही चीज़ अता फरमा देता है और हर रात होता है। एक चुटकी निहार मुंह नमक खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो मछली के सर के टुकड़े काट कर हल्का सा मिर्च मसाला डालकर इसका सफूफ बनाकर पीने से नज़र तेज हो जाती है। जो सोने से कबल चेहरे पर अर्के गुलाब लगा लेता है उसका चेहरा 70 साल तक बूढ़ा नहीं होता। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाता हो वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। अल्सर के ज़ख्म दूर करने के लिए खजूर खा लें। ज़ुकाम का मर्ज दूर करना चाहते हो तो गन्ने के रस में लीमू शामिल करके पी जाएं। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आलू बुखारे का जूस पी लिया करें। क्या आप जानते हैं कि नाबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते? कड़वे बादाम मत खाएं, इससे आंखों की बिनाई कम हो जाती है। सौंफ का पाउडर दिन में 1 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लें, आंखों की रोशनी के लिए मुफीद है। जिसको भूलने की बीमारी हो और वो हाफजा तेज करना चाहता हो वो 3 बादाम शहद में मिलाकर निहार मुंह खाया करे। बैठे बैठे हाथ या पांव सुन्न हो जाएं तो खड़े होकर टांग को हरकत दें ताकि खून की गर्दिश दोबारा बहाल हो जाए। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़ने वाले सफ़ेद दाग गायब हो जाते हैं। अगर चेहरे पर झाइयाँ हों तो उबले हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। सर में जुएं पड़ना शुरू हो जाएं तो सर में सरसों के तेल में हल्दी शामिल करके सर पर लगाएं। दही खाने से जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती है। बालों में कंघी कम करने से बाल ज़्यादा गिरते हैं। मूली वाले पानी में नमक शामिल करके हाथ और पाँव का मसाज करें, हाथ पाँव गोरे चिट्टे हो जाएंगे। रोज़ाना सुबह शहद ज़बान के पीछे रख देने से दिमाग तेज हो जाता है।
جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کچا ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ الائچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد کی نماز اور داؤد کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نصف شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یعنی چھوڑتے تھے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے تو وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ زیادہ کھان لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت با بھی بڑھتی ہے۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نیم کے درخت کی پتے سے دانت صاف کریں، دانت جلدی صاف ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ نہار میں کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ جامن کی گٹلی کا سفو بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ ممکن ہو تو کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ کھانا کم اور آہستہ آہستہ کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور معدے کی بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھاؤ، یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کرو، لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جو عورتیں بلا وجہ چیختی چلاتی ہیں ان کے چہرے کی رونق جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت سوچنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔
کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ بہرے پن سے نجات کے لیے کان میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور کیا جا سکتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو ارک گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آ جائے تو چھوٹی سی مشری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ کان کے سخت سے سر درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے اور مثانہ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔